کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں یا پھر آپ ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں کہ جس کی زنجیریں آج سے ہزاروں سال پہلے غاروں میں تراشی گئی تھی؟ تلوار کی دھار سے لے کر ووٹ کی پرچی تک، یہ کہانی ہے آپ کی، میری اور اس نظام کی جس نے ہمیں انسان سے رعایا بنا دیا۔ کیا پہلا حکمران وہ تھا جس نے سب سے زیادہ شکار کیا، یا وہ کہ جس نے سب سے بڑا خواب دکھایا؟ Deer is near the water. Keep pace. Almost there. Not much further. آج کی دنیا میں ہم نقشوں، سرحدوں اور پاسپورٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حکمران کون ہے اور ہمارے حقوق کیا ہیں، لیکن انسانی تاریخ کے 99% حصے میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ انسان غاروں میں رہتا تھا جہاں نہ کوئی قانون تھا، نہ پولیس اور نہ ہی کوئی ریاست تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حکومت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تنہائی انسان کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ جنگلی درندے اور بے رحم موسم کے سامنے اکیلا انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ بقا کا واحد راستہ اتحاد تھا۔ جب انسانوں نے مل کر گروہ بنائے تو وہاں ایک نئی ضرورت پیش آئی کہ فیصلہ کون کرے گا؟ جب 4 لوگ مل کر شکار کریں گے تو اسے تقسیم کون کرے گا، اور اگر رات کو پہرا دینا ہوگا تو جاگے گا کون؟ یہیں سے قیادت یعنی لیڈرشپ کے تصور نے جنم لیا۔ گروہ جب بڑھے تو قبیلہ بن گئے۔ قبیلے کی بنیاد خون پر تھی، یعنی وہ سب کے سب لوگ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ یہیں سے حکمرانی کا پہلا باقاعدہ ڈھانچہ سامنے آیا جسے سرداری نظام کہتے ہیں۔ کاؤنسل آف ایلڈرز، بزرگوں کی مجلس، یہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ تھی جہاں صرف طاقت نہیں بلکہ سفید بالوں کے تجربے کی قدر کی جاتی تھی۔ غیر تحریری آئین یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ آباء و اجداد کی روایات ہی ان کا قانون تھی۔ غداری کی سزا ان کے ہاں قبیلے سے نکال دینا تھی جو اس دور میں موت کے برابر تھی۔ حکمرانی کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں تھی بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنا بھی ضروری تھا۔ قدیم انسان کائنات کے مظاہر سے ڈرتا تھا، اور اس کو خوف کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے غیب کے علم کا دعویٰ کیا۔ یہاں سے مذہبی پیشوائی اور سیاست کا گٹھ جوڑ شروع ہوا۔ سردار کو صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ خداؤں کا پسندیدہ بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو اپنے سے برتر مان کر اس کے سامنے سر جھکانا سیکھا۔ تقریباً 10,000 سال پہلے ایک معجزہ ہوا۔ انسان نے بیج بونا اور فصل کاٹنا سیکھ لیا۔ زراعت نے انسان کو ملکیت کا تصور دیا۔ انسان اب خانہ بدوش نہیں رہا تھا بلکہ اب اس کے پاس اناج کا ذخیرہ، زمین کا ایک ٹکڑا اور اپنا گھر تھا۔ لیکن اس ذخیرے کو لٹیروں سے بچانے کے لیے اسے ایک فوج اور مستقل حاکم کی ضرورت تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سردار راجہ اور بادشاہ بننے والا تھا، یعنی اب وہ مشورہ نہیں بلکہ حکم دیتا تھا۔ قبائلی دور نے ہمیں وفاداری، ڈسپلن اور قربانی کا سبق دیا، لیکن جوں جوں آبادی کا تناسب بڑھنے لگا، یہ چھوٹے قبیلے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جنگوں نے جنم لیا اور ان جنگوں کے ملبے سے عظیم سلطنتوں نے سر اٹھایا۔ کیا انسان نے امن کی تلاش میں
اپنی آزادی ہمیشہ کے لیے کھو دی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے اس دور کو جب بادشاہوں نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا اور پوری دنیا ان کے قدموں میں سمٹ گئی۔